بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے we start another session coffee with CEO. Basically it is a service to community, to the nation building activity by CEO Club Pakistan and Management House. The purpose of there are two objectives of these kind of interviews and the talks and the case studies. Number one, to set the direction for the young people because they are directionless as per the research by the town newspaper. And the second objective of this kind of conversation is having the inspiration because people are very despondent, people are depressed, people are frustrated because of the COVID, because of the corona. 2.5 billion people are jobless and they're looking for jobs. And there are a lot of challenges. So these kind of the talks and the conversations basically inspire us. So second, this is the inspiration. Today we have a very exclusive guest. He's a CEO, Mr. Mubashir Bhatt. He is the CEO of the Body Media. Basically, this is the export-oriented business in manufacturing, and he also has been the president of the Ready-Made Garment Association. Or he has a lot of insight about the Pakistan export, Pakistan economy, and the solutions and the way forward. What is the ray of hope for the Pakistan economy and the businesses, and especially the strong message for the youth people. Sir, thank you very much, Mubashir sir, for giving this opportunity. سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت ایکسپورٹ کے حوالے سے امپورٹ کے حوالے سے کہاں کھڑی ہے اور پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا کرٹیکل چیلنجز ہیں اور کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ واٹ ڈو یو سی؟ تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت ہی آئیڈیل ٹائم ہے پاکستان کے پاس. اپرچونیٹی بھی ہے اور ٹائم بھی ہے اور چیلنجز بھی ہیں. اور چیلنجز ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے کہ ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اتنے چیلنجز دیکھ لیے ہیں کہ اب یہ چھوٹے موٹے چیلنجز ہمارے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے بہت بڑے بڑے چیلنجز دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت اپرچونیٹیز یہ ہیں میرے خیال میں کہ کوئی بھی بزنس جو ایکسپورٹ کے حوالے سے اس وقت سیٹ اپ کرے گا وہ ماشاء اللہ بہت گرو کر سکتا ہے. دیئرز اے فیوچر بیکاز سسٹم ان پلیس ہو گیا ہے. اب آپ کو کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو سیل ٹیکس کے ایشوز نہیں ہیں، آپ کو ریبیٹ کے ایشوز نہیں ہیں، ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے. ایکسپورٹر کے حوالے سے گورنمنٹ نے جو ایک اچھی چیز کی ہے کہ آپ نے صرف ایک جی ڈی صحیح فائل کرنی ہے، ریسٹ یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو اینی پیپر ورک. ہر چیز کمپیوٹر کرے گا اور آئی تھنک دس از دا فینٹاسٹک آئیڈیا. اس سے آگے کام کرنے کا مزہ ہی ڈفرینٹ ہوگا. تو اس وقت یہ ایک بہت بڑا بگ اپرچونٹی ہے. پرابلمز یہ ہیں کہ لینڈ پرائسز بہت زیادہ ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی، اس میں سارے انپوٹس میں لینڈ بھی ہے. میں کہتا ہوں لینڈ بہت زیادہ ہے. فی الحال میں کنسٹرکشن کی بات نہیں کرتا. میرے پاس ایک کیس اسٹڈی ہے کہ گورنمنٹ اگر فری لینڈ دے دے ایکسپورٹ زون بنا دے، فری لینڈ دے دے کسی بھی بزنس کے لیے، تو ود ان 2 years گورنمنٹ اس لینڈ سے زیادہ پیسے اس سے ٹیکس کی صورت میں وصول کر سکتے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا، میں سیف سائڈ کہتا ہوں کہ آپ کی 33% کی پارٹنر ہے. وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو میک، حالانکہ 50% لے کے جاتے ہیں لیکن 33% ہے. ود ان 2 years اگر فری بھی لینڈ دے دے، وہ پے بیک پیریڈ ہے، وہ پے بیک پیریڈ گورنمنٹ کو 2 سال میں مل جائے گا. اس کے بعد اس کے پاس بزنس ہی بزنس. واو، دس از ویری یونیک آئیڈیا کہ آپ ایکسپورٹ کو اگر آپ جمپ کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں لوکل بھی ایون لوکل بھی آپ امپورٹ سبسٹیوشن بھی کرنی ہے تو گورنمنٹ کو ایک دفعہ انکریج کرنا چاہیے اس ملک کو انڈسٹریل ملک بنا دو. یہ ہم نے تو اس کو ریئل اسٹیٹ بنا دیا. ہاں، ریئل اسٹیٹ سے نکلے. اگر آپ یہ میک شور کریں کہ آپ نے پلاٹ دیا ہے ود ان 1 year، انڈسٹریلائزیشن کے بغیر تو ہماری گروتھ ہے ہی نہیں. وہ ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی ہم ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں. ایکسپورٹ کا میں نے بتا دیا جی ہر چیز پلیسڈ ہے اور انشاءاللہ اب لوگوں کو مسائل نہیں آئیں گے. صرف آپ لوگ اپنی کوالٹی، شارٹ لیڈ ٹائم، سسٹینیبلٹی، سپلائی چین مینجمنٹ اور ایچ آر کے اوپر کام کریں. کمپلائنس آف کورس، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایکسپورٹ کا تو ایشو ختم ہو گیا. اب آپ آ جائیں امپورٹ سبسٹیوشن. $20 billion کا گیپ ہے اس وقت پاکستان کے اندر امپورٹ سبسٹیوشن کا. اور اگر آپ اپنے پچھلے 5-7 سال کی ہسٹری دیکھیں تو 15% گروتھ بھی ہے. یعنی آپ ہر سال 15% زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. تو $20 billion کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر سال کم از کم $3 billion کا گیپ بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بزنس کی آپ دیکھ لیں کہ ورتھ کتنی بنتی جا رہی ہے.
تو آپ کو تو اس وقت کوئی بھی بندہ کچھ بھی کام کرے گا, کوئی بھی انڈسٹری, کوئی بھی مینوفیکچرنگ میں جائے گا, وہ چاہے ایکسپورٹ ہو یا لوکل ہو, وہ اس کی اسکائی از دا لمٹ. سر آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ جو ہے نا کہ اپرچونیٹیز ہیں. اگر چائنا جیسے ہمارا 2% بھی اگر ہمیں بزنس دے دیتا ہے بیکاز انہوں نے اپنے ہائی ٹیک میں چلے گئے, تو کتنی بڑی اپرچونیٹی. اس کے لیے جو تیاری کی ضرورت ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کی, HR ڈیولپمنٹ کی, سسٹمس کی, اس کے والے سے آپ کیا کہیں گے؟ کون سے کرٹیکل 3 ایسے ایریاز ہیں کہ وی شوڈ پریپیئر فار دس بگ اپرچونیٹی؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ اگر پلاننگ کرے پراپرلی اور لوگوں کو زمین دے دیں انڈسٹری کے لیے, تو زمین اگر دے دے, زمین دے دے, لیز پہ دے دے, فری دے دے, کچھ بھی کر لے, اس کو اس کا پے بیک پیریڈ 2 سے 2.5 سال ہے میکسیمم. جو ہی وہ انڈسٹری کام شروع کرے گی 2-2.5 سال میں گورنمنٹ کے پیسے پورے ہو جائیں گے, اور پھر ریسٹ آف دا جتنی دیر وہ انڈسٹری چلے گی گورنمنٹ کو ارننگ آتی جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں مسئلے کتنے حل ہوتے ہیں. گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ امپلائمنٹ ہو. امپلائمنٹ کیا کون کریٹ کرے گا؟ 500 لوگوں کو روزگار ملے گا. 500 لوگوں کو روزگار ملے گا. پاکستان کے اندر ایک بندے کے اوپر ڈپینڈنٹ کتنے ہیں؟ 10 بندے. آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ جب انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو گورنمنٹ کے کتنے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اسکول بنائیں گے, سڑکیں بنائیں گے, بالکل ہر چیز ہوتی جائے گی. اور جب آپ کمپلائنس پورے کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ورکر کو لیونگ ویج دے رہے ہیں, ناٹ دا ویج ڈسکرائب بائی دا گورنمنٹ. لیونگ ویج دے رہے ہیں آپ اس کو, اس کو ادر بینیفٹس لے رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی گورنمنٹ اپنا جو اس کا برڈن ہے وہ شیئر کرے گا بزنس مین اس کے ساتھ. اور یہ بزنس کرنا بزنس مینوں کا کام ہے. گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, اس کا کام ہے بزنس انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے, تو لیول پلے فیلڈ دے دے, بزنس انوائرمنٹ کر دے. بزنس سے لوگوں کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ ڈرتے ہیں ٹیکس نیٹ کے اندر جانے میں. ٹیکس نیٹ ایک فریلی ایک سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگ آسانی سے ٹیکس دے کے خوشی محسوس کریں, ان کو اندازہ ہو کہ ان کو کوئی بندہ تھریٹ نہیں کر سکتا. تو اس کلچر کو ہم نے فروغ دینا ہے, اور اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ گروتھ تو اتنی ہو سکتی ہے. دیکھیں گروتھ وہاں پہ مشکل ہوتی ہے جہاں پہ کسی نے بہت ایڈوانس ملک ہے, ادھر 2-4-5% گروتھ. یہ ملک تو اتنا پیچھے ہے کہ اس میں تو 25% گروتھ کرنا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. سر مجھے آپ سے کوشچن ہے, میں نے آپ سے پہلے آف دا لائن پوچھا بھی تھا. ریسنٹلی آئی وزٹڈ دس ایئر ان ڈیووس ورلڈ اکنامک فورم پہ گیا. وہاں انہوں نے کیس اسٹڈی شروع کیا بنگلہ دیش کا. تو مجھے بڑا ہوا کہ ہم پاکستانی اور بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا. 40 بلین پلس ان کی اس وقت ایکسپورٹ ہے سر, اور ریڈی میڈ گارمنٹس کا بہت. اور کیا آپ کی سمجھتے ہیں کیا کریٹیکل ویریبلس ہیں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش نے فوکس کیا؟ ان کے پاس انپوٹس بھی نہیں ہے, وہ کچھ ہوتا بھی نہیں, وہ آگے چلے گئے. اور ہم جن کے پاس سب کچھ ہے, وی آر ایگریکلچر, ہمارے پاس سارے انپوٹس ہیں, اور ہم پیچھے رہ گیا. واٹ از یور ٹیک سر؟ دیکھیے اس میں نے جیسے آپ سے بھی عرض کیا تھا نا کہ ہم نے جیپنیز جائکا سے ایک اسٹڈی کروائی تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو بتایا تھا, انہوں نے کہا تھا جو ان کی ویکنیس ہے ان کی خوبی بن گئی, جو ہماری خوبی تھی ان کی ویکنیس بن گئی. یعنی ہم لوگ جو چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں ہم اپنے کسٹمر کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ ہے بس یہ لے لو. وہ کہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ ہم لوگوں تو امپورٹ کر کے دینا, ہم دے دیں گے. تو بیسیکلی تھوڑا سا ہمیں اپنی ایٹیچیوڈ کو بہتر کرنا ہے. ایکسپورٹ کے اندر DTRE کو ہمیں ایزی کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی بندہ فریلی مال منگوائے اور ایکسپورٹ کرے. ایکسپورٹ کے حوالے سے جتنے بھی ہرڈلز ہیں گورنمنٹ کو ایک دفعہ ایڈریس کر دینے چاہیے, اور اس کے لیے ہم لوگوں نے گورنمنٹ کو ہر چیز بتا دی ہے. گورنمنٹ کو ڈیٹا چاہیے وہ بھی دیا جا سکتا ہے, گورنمنٹ کو کوئی فیڈ بیک چاہیے وہ بھی اس کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. یعنی ایکسپورٹ کے لیے امپورٹ بھی ایزی ہو جانی چاہیے. تاکہ اس کے جو ریلیٹڈ ہے جو بھی اس کے سپلائی چین کو کلیئر کرنا ہے, سپلائی چین جی بالکل سپلائی چین کو کلیئر کرے گورنمنٹ, تو انشاءاللہ. سر آپ نے آبسٹیکلس کی بات کی, بنگلہ دیش کی ایگزامپل دی آپ نے. ریسرچ کہتی ہے جو ہماری بورڈ آف انویسٹمنٹ جو چاہتا ہے کہ ہم بھی FDI اس ملک میں آئے, کچھ لوکل انویسٹرز ہیں, FDI بھی ہمارے جیسے سب سے بیسٹ ماڈل سنگاپور کا سر اور ملیشیا کا, انہوں نے گرو کیا پچھلے لاسٹ 20 ایئرس میں, جن کا GDP ہم سے پیچھے تھا سر 25 سال پہلے. سر مجھے یہ بتائیں کہ بیوروکریسی کا انہوں نے لکھا ہے جو اپنی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رپورٹ میں نمبر 1 ہرڈل ہماری بیوروکریسی ہے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں جناب ہمارا ویژن اور بیوروکریسی سب سے بڑی ہمارا رکھا. واٹ از ایز ایسوسیشن کے فارورڈ پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے بیوروکریسی کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ واٹ از دا سولوشن ٹو کریکٹ دس؟ دیکھیں آج کل کمپیوٹر ہے نا, ہمیں سسٹم پہ ریلائی کرنا چاہیے. ٹرانسپیرنسی, دیٹس رائٹ, اس کے اوپر ریلائی کریں. گورنمنٹ نے فنٹاسٹک سسٹم سیل ٹیکس کا بنایا ہے,
جس میں اگر کسی کا 1 کروڑ ہے 10 کروڑ ہے اس کو کسی بھی بیوروکریٹ کو کسی بھی بندے کو آفیسر کو نہیں دیکھنا. سسٹم خود ہی انالیسس کرتا ہے, خود ہی RPO نکلاتا ہے اور خود ہی بینک میں کریڈٹ آ جاتا ہے. مطلب بیوروکریسی اب لیس ہوتی ہے منیمم, بالکل یہ ختم ہو جائے. دیکھیں اس میں ایک سمپل سی بات ہے, FBI کے 24,000 ملازمین ہیں, اتنی بڑی فوج سر, اتنی بڑی فوج, اور ود ہولڈنگ ایجنٹ ہم ہیں جی. ہم نے ہر سپلائی کا ٹیکس ہم نے کاٹنا ہے, ہم نے اسٹیٹمنٹ ہم نے دینی ہے. یا تو گورنمنٹ کم از کم وہ 24,000 بندے ختم کر دیں تو پھر ہم ہی کب, چلو کام ہمیں بھی پتہ چلے گا. اب ایک کام جن کا کام ہے وہ کر نہیں رہے, ہم سے وہ کام کروایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کمپیوٹر اور سسٹم کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بیوروکریسی کا بھی کوئی ایشو نہیں, بیوروکریسی اپنا کام کرے, ہمیں اپنا کام کرنے دے. ہرڈلز نہیں آنے چاہیے کسی بھی صورت, وہ بینکنگ کی صورت میں آئیں, آپ کو شپنگ کی صورت میں آئیں, آپ کو پورٹ کی صورت میں آئیں. ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بزنس مین, ایکسپورٹر یا امپورٹر, کیونکہ بہرحال دونوں اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ روزگار بھی پیدا کر رہے ہیں, وہ انکم بھی جنریٹ کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کو ٹیکسز بھی دے رہے ہیں. ان کی ہرڈل جو ہے نا وہ پرائم گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہونی چاہیے کہ ان کو ہرڈل نہیں آنی چاہیے. دیٹس آل. گورنمنٹ کچھ نہ کرے, ہرڈلس کو ختم کرتے جائے. سر ایک آپ نے مجھے سے بڑی پیاری بات کی کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اپارٹ فرام گورنمنٹ پالیسیز, گورنمنٹ کے فرینڈلی آپ نے پہلے جواب میں یہ بتا دیا کہ اس وقت ایکسپورٹ رجیم سے گزر رہے ہیں, اگر جو اس وقت نہیں بینیفٹ لے گا تو وہ نقصان میں رہے گا. سر مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بینیفٹس ہونے کے باوجود اتنی آسانیاں دیں گورنمنٹ نے کہ آپ نے کریں, جو ہمارے انٹرپرینورز ہیں ان کے کیا چیلنجز ہیں, ان کی کیا انکمپیٹنس ہے, ان کی کیا ٹریننگ کی کمی ہے یا ان کا سوچ کی کمی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ ہی انٹرپرینور کی ہونی چاہیے. جب انٹرپرینور کی آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اگر 500 بندے ہیں تو سمجھے آپ ٹرانسفارم کر رہے ہیں چیزیں پیچھے کی طرف. میں نے انڈیا کو آبزرو کیا تھا, انڈیا کے اندر انٹرپرینور کالجز ہیں, آپ کبھی اس کو اسٹڈی کریں. ہمارے ادھر تو ایسے کالجز بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, نمبر ایک یہ ہے ٹریننگ اور یہ ہے کنٹینیوس ٹریننگ. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت سافٹ ویئر جو ہے نا ٹاپ لیول کے جتنے بندے سارے سافٹ ویئر میں, اور ہر 3 مہینے کے بعد اس کی اپ گریڈ شکل آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر کسی نے 10 سال پہلے گریجویٹ کیا اب تو فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ختم آبسلیٹ ہو گیا. آپ کو اپنے آپ کو, ہمارے جتنے بھی بزنس مین ہیں ان کو اپنے آپ کو ہمیشہ ریفریش کرنا چاہیے کہ اس وقت فلیکسیبلٹی کیا ہے, کیا سیکھنا چاہیے, کون سے سافٹ ویئر آ رہے ہیں, کون سی ٹیکنیک چلنی چاہیے. ایون کووڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے بہتر بیہیو کیا ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ. تو اس کا مطلب کچھ تو ہم نے ڈفرینٹ کیا, وہ ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنا ہی پڑے گا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرپرینور کی ٹریننگ ہے نا وہ اتنی ضروری ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ورکر ٹریننگ, گورنمنٹ بھی کہہ رہے, سب وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جب آپ کسی انٹرپرینور کو ٹرین کریں گے تو سمجھے آپ اس کے پیچھے کو 500-700 بندوں کو ٹرین کر دیں. واہ واہ واہ, بڑی پیاری بات کی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک فرد کی تعلیم ایک مرد کی تعلیم ہوتی ہے, ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے, اسی طرح ایک انٹرپرینور کی تعلیم پوری اور ایک اس کام کرنے والے اس ادارے میں 500 بندوں کی ٹریننگ. بالکل سر, میں آگے آتا ہوں, تھوڑا سا میڈیا باڈی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. ایک اس سے پہلے میں ایک سوال رہ گیا تھا, ایسوسیشن نے کیا کیا ٹریننگ کے حوالے سے؟ آپ پریزیڈنٹ رہے, آپ نے ٹفسٹ پیریڈ دیکھا اپنا بینگ اے پریزیڈنٹ آف دا ریڈی میڈ گارمنٹ ایسوسیشن, اس میں آپ نے کیا انیشیٹوز لیے, کیا اچیومنٹس تھیں اس ٹینیور کی؟ دیکھیں ہم لوگوں نے 2 انسٹیٹیوٹ اس وقت پگمیاں رن کر رہی ہے, ایک کراچی کے اندر اور ایک لاہور کے اندر. تیسرا انشاءاللہ ہم لوگ سیالکوٹ میں سیٹ اپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم لوگ تو ہماری انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی چیلنجز ہیں, اس کے لیے ہم لوگ نے ٹریننگ پروگرام بنائے ہیں, ٹریننگ کروا رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ نیکسٹ کیا ہے, تو میرا خیال ہے ان ہاؤس ٹریننگ کی طرف ہمیں جانا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں باہر سے بھی بندے لانے چاہیے, نئی ٹیکنیکس ہونی چاہیے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں, اور سب سے پہلے ویژن تو بہتر کریں. واہ واہ, ویژن کی جگہ سے ٹیلی ویژن آ گیا اور مشن کی جگہ کمیشن آ گیا ہے. جب یہ دونوں نے الٹا دیا سر جی, اب تو ہم کمیشن کی بات کرتے ہیں, مشن کی تو بات ہے ہی نہیں. یہ ملک بنا کمیشن مشن پہ تھا, بدقسمتی کمیشن والوں پہ چڑھ گیا سر جی. تو لیکن میرا خیال ہے ہمیں پھر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم لوگ وی آر گیٹنگ آن دا رائٹ ٹریک, اور ہمیں سیاست چھوڑ کے بزنس کی طرف آنا چاہیے. ہم لوگوں کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا کام ہے وہ سیاست کرے, ہمیں بزنس والوں کو بزنس کرنا. سر لیکن مجھے بتائیں مقصد آپ کا جو ہے نا مبشر صاحب, یہ آپ کا بڑا زبردست نام ہے میڈیا باڈی. میں سمجھا کہ میں کسی میڈیا اس میں ہوں, یہاں سمجھ لو میں کسی لگتا ہے جم میں آ گیا ہوں. یہ آپ ایک مینوفیکچرنگ کنسرن کر رہے ہو لاہور سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے.
اپنا اس کا نام کیسے برانڈ کیسے رکھا اور یہ اس کی کیا سکسیس اسٹوری ہے, کب اسٹارٹ کیا اور اس کی پریزنٹ کیا سچویشن ہے میڈیا باڈی میڈیا؟ جی اس میں یہ ہے جی کہ میں نے باڈی میڈیا کا نام ایسے رکھا کہ میں باہر گیا تھا تو مجھے یہ نام ایسے نظر آیا. اچھا. تو حالانکہ جب بھی میڈیا کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ ہمیشہ دوسری طرف سوچنا شروع کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو باڈی لینگویج ہے نا وہ اس کی کلودنگ ہے. واہ. ٹھیک ہے, میں نے اس کو اڈاپٹ کیا کیونکہ مجھے پتا تھا مجھ سے بہت سے لوگ سوال پوچھیں گے, تو میں نے اس کو پھر اس طرح کہ جب آپ ڈریسنگ کرتے ہیں, جو کپڑے پہنتے ہیں, وہ آپ کی سمجھیں کہ جب آپ خاموش بھی ہیں تو آپ کی میسیج ہے اس کے اندر. جی بیہیویئر شو ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم لوگوں نے اس کا نام بیہیویئر صرف مردوں کا کہ لیڈیز کا بھی ہے؟ یہ سب کا ہے جی, بچوں کا بھی کیونکہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنائے ہیں تو وہ بھی ماں باپ کا سلیقہ ہی ظاہر ہوگا. لیکن یہ تو ساری اچھی چیزیں کہتے ہیں, ہمارے اچھے سیب, اچھے امرود اور اچھی سمجھے تو باہر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے, تو سارے لوگ پاکستانی کو بھی انفارچونیٹ ایکسپورٹ تو ہم بھی کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ تو پاکستانی کو بھی ملتے ہی اتنی خوبصورت ڈریس جو ہے بناتے ہیں. دیکھیں انشاءاللہ ملے گا, جیسے میں نے آپ کو بتایا. اب ہم لوگ نے امپورٹ سبسٹیوشن میں جانا ہے. اوکے. تو امپورٹ سبسٹیوشن کے لیے یہی ہے کہ جب چائنا سے آنا مال بند ہو جائے گا تو پھر لوکل لوگ خریدیں گے نا, کیونکہ لوگ ریٹیل میں آپ جا رہے ہیں جیسے سب برانڈز نے. میں ریٹیل میں دیکھیں کیسے جاتا ہوں, لیکن سب نے اپنے برانڈ بنا انشاءاللہ میں نے 2-3 دفعہ ٹرائی کی ہے, 2-3 دفعہ میں فیل ہوا ہوں, لیکن میں نے پھر بھی ٹرائی کرنا ہے. وہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے 22 کروڑ کی, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جی اسٹریٹجی چینج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسی ہے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ادھر جو فلیگ شپ اسٹور بنانے کے لیے بھی نا جو کاسٹ ہے آپ کی, جو اسٹور ملینز نہیں, اس سے بھی زیادہ ہے. ملینز تو کوئی چکر ہی نہیں ہے نا فلیگ شپ اسٹور ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا ہوم ورک ہم لوگ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ جو ہی کوئی موقع ملا تو ہم لوگ بھی آئے. لیکن الحمدللہ اس پر یہ ہے کیونکہ گروتھ بزنس میں ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت ہے, اور فیل مور کمفرٹیبل کہ اس کے اندر ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ ہم لوگ. سر کتنا آپ کا ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کی ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں, کتنا آپ کا ٹرن اوور ایکسپورٹ کا باڈی میڈیا کا؟ 1 بلین ہے. 1 بلین ان ٹرمز آف ڈالرز, ان ٹرمز آف روپیز. میں تو دعا کر رہا ہوں نا 2020 آپ دعا کریں میرے لیے دعا ہے کہ سر ہمارے ایک ایکسپورٹر اگر 1 بلین لے آئے تو بہت ناممکن نہیں ہے سر. تو اس ملک میں سر 500, اگر میں تو ہالینڈ پہ گیا لاسٹ ٹائم, تو ہالینڈ سر لاہور سے بھی چھوٹا ملک ہے سر, اتنا سے ایمسٹرڈیم ہے اور ساتھ ہی روٹرڈیم ہے, اور ہالینڈ ختم ہو جاتا ہے. وہاں کے انویسٹر کہتے ہیں اعجاز پاکستان کی ایکسپورٹ کتنی ہے؟ میں نے کہا جی کوئی 22-23 بلین. کہتے ہیں ہالینڈ کی کتنی ہوگی؟ میں نے تکا لگایا تھا 100 بلین چھوٹا سا ملک, کہتا 800 بلین ڈالر ہے. اتنے پیسے تو ہم پھول بیچ کے ہالینڈ والے اکٹھے کرے جو پورے ملک کے وہ پھول اور دودھ ہی بیچی جا رہے ہیں, پھول اور دودھ کی پروڈکٹ بیچی جا رہی ہے. سر ڈیری سر ان کا حیران ہو گیا, اتنا بڑا ملک میں تو پریشان ہو گیا کہ ہالینڈ کو ایکسپورٹ فالو کر لو یار. 800 بلین ڈالر ان کا کتنا سرپلس ہے سر. سر مجھے آگے بتائیں کہ آپ اپنی ایچ آر کے اوپر آپ نے بڑا مطلب فوکس کیا, اور آپ اپنی کمپنی میں آپ کے کتنے لوگ ہیں, اور آپ کی کیا ایچ آر میں کون سی ایریاز ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی کمپیٹنسیز ڈیولپ ہونی چاہیے, سی او کے علاوہ جو امپلائز کی بات کریں؟ دیکھیں جی سب سے پہلے نا ہماری جو ایجوکیشن ہے نا وہ پرسنالٹی نہیں بنا رہی, صرف ڈگری دیتی ہے. صرف ڈگری دیتی کاغذ کا. مثلاً سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے ہوٹل میں جانا ہے, ہاؤ ٹو سٹ, ہاؤ ٹو ایٹ, ہاؤ ٹو یوز دا ٹوائلٹ. یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور یہ ایسی سینسٹیو ہیں کہ آپ اگر کسی, لیکن دیکھیں نا ہماری ایجوکیشن یہ چیزیں نہیں کر رہی. ہاں جی, تو یہ ایک سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے. اس کے بعد ہمارے ادھر جو سب سے بڑی لیکنگ ہے, مجھے یاد ہے میں نے زندگی میں ایک کی نوکری کی ہے, تو ہم لوگ ہمیشہ لفظ بولتے تھے مائی کمپنی, آور کمپنی. ادھر میں نے کبھی یہ چیز نہیں سنی. اونرشپ نہیں ہے. اونرشپ جو ہے نا وہ بہت تکلیف, جب تک اونرشپ نہیں نہ ہوگی خوبصورتی نہیں آئے گی, پیار نہیں آئے گا. ایک اونرشپ ایک واحد چیز ہے جو کہ انسان کو کہاں سے کہاں. کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, ہاؤ ٹو ڈیولپ اسٹل؟ آئی تھنک انجیکشن لگائیں گے کوئی اس کا؟ نہیں انجیکشن نہیں لگانا. آئی تھنک اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. آپ کو آہستہ آہستہ ان کو اپنے ساتھ میں لانا ہے, ان کو اپ گریڈ کرنا ہے. اصل میں ہمارے ادھر نا دوری بڑی ہے, ایک ورکر میں اور انٹرپرینور میں بہت دوری ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, لیکن وہ دیکھیں ایک دیکھیں نا, آپ نے جب یہ کلچر بنا دیا کہ ہر پیسے والا بندہ 2 نمبر ہوگا, مائنڈ سیٹ بن گیا. ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ بن گیا. آپ نے کبھی بھی یہ چیز نہیں کہی کہ یار کسی نے محنت کر کے بھی کمایا ہوگا. ہم نے ایک مائنڈ سیٹ پاکستان میں بنا دیا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں امیر ہونا گناہ ہے, جرم ہے. جرم ہے, حالانکہ اٹ شوڈ بی ادر وے راؤنڈ. ادر وے راؤنڈ. ہاں, تو اب
اس کا کلچر کو چینج کرنا ہے، اس کلچر کو چینج کرنا ہے. آئی تھنک کہ میڈیا بھی اس کے اندر بہت رول پلے کرتا ہے. جب ہم ادھر ادھر کے فضول ڈرامے دکھاتے ہیں کوئی اچھے پروگرام کر کے دکھائیں انشاءاللہ، ڈاکومنٹریز بنائیں. دیکھیں اب لوگ ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ چھوٹے چھوٹے میسیجز بھی دینا شروع کریں گے اور اٹ ول میک دا ڈفرنس. سر مجھے بتائیں کہ جب آپ بندہ ہائر کرتے ہیں بینگ اے سی او، 3 بچے کے اندر آپ نے 2-3 چیزیں کیا اس کی آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں فور ہائرنگ؟ کیونکہ یہ سوال اس لیے کیا ہے تاکہ جو بچے پڑھ رہے ہیں جب یہ سنیں گے اس ٹاک کو وہ ڈیولپ کر کے آئیں آپ کے پاس. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو ایجوکیشن اس وقت دی جا رہی ہے نا وہ تو بالکل یقین جانے ان کو ایکسل بھی بنانا نہیں چلانا آتا، ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے تو ان کی نا یہ دیکھیں آپ ایک انجینئر لے کے آئے ہیں اور اگر اس کو کچھ چیز نہیں پتا تو وے ڈو یو اسٹینڈ. تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے انجینئر بھی خود ہی بننا ہے، ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی خود ہی بننا ہے، ہم نے وکالت بھی اپنی خود ہی کرنی ہے، ہم نے ایچ آر بھی اپنا خود ہی کر رہا ہے. تو یہ اتنا بڑا فقدان ہے کہ اس کے اوپر سیریس کنسرن ہے. ہم جہاں انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں، جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایچ آر کے اوپر کام کرنا چاہیے. دیکھیں ہم نے سویپر بھی ٹریننگ نہیں کروائی، حالانکہ کتنی امپورٹنٹ ہے. ہم نے سیکورٹی کی اسٹاف کی ٹریننگ نہیں کرائی، حالانکہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کو کیسے ریسیو کرنا ہے، کیسے اس نے آپ سے کتنے ڈسٹینس پہ رہنا ہے، کیسے آپ کو ویلکم کرنا ہے، ہم نے وہ بھی نہیں کرایا. ہم نے ایون ٹیلی فون آپریٹر کی ٹریننگ نہیں کروائی. تو دیکھیں یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن امیج بلڈنگ جو ہے نا وہ تو یہی چیز ہے. سر سی او ہوتے ہیں ان کے پاس ایگزیکٹو سیٹ نہیں ملتی، بالکل پی اے نہیں ملتا. صحیح پی اے نہیں ملتا کہ یار وہ کراچی میں دیکھتا ہوں پارسی ہیں سر، دے آر دا بیسٹ پیپل جو پارسی ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے ہماری ایگو اتنی. سر آخری چھوٹے چھوٹے سوال سر ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے، کیونکہ کسی بھی سی او کے اندر سب سے جو بنیادی کمپیٹنس ہوتی ہے اس کے اندر ایک قوت فیصلہ ہوتی ہے. آج یہ فیصلہ کیا تھا آپ نے اتنی دور لاہور سے، اس وقت جنگل تھا، آپ نے زندگی میں 2 کیا ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس کیے سر؟ سب سے پہلے یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن تھا کہ میں نے اپنا بزنس کرنا ہے، نوکری چھوڑ کے، ٹھیک ہے. دوسرا ڈیسیژن یہ تھا کہ میں باہر سے واپس پاکستان آنا ہے. میں پاکستان سے باہر گیا تھا، اپنی خوشی سے نہیں گیا تھا، لیکن جو ہی مجھے چانس ملا میں باہر سے پاکستان. میں نے 4.5 ایئر دبئی میں لگائے اور 6 مہینے میں نے انگلینڈ میں لگائے. اور مجھے اس وقت سب بندے یہ کہتے تھے کہ یہ کتنا ہی بیوقوفی کر رہے ہو، اتنی اپرچونٹی تم واپس جا رہے ہو. اور الحمدللہ میں وہ بندہ ہوں جس نے 12 دفعہ انگلینڈ میں سال میں ٹریول کیا. 12 دفعہ. یعنی یہ ہوتا ہی نہیں. اب آج تو کووڈ کی وجہ سے نہیں جا رہے، ورنہ ہر مہینے مجھے باہر جانا لندن تو دوسرا گھر ہے نہیں، لنڈن کے علاوہ بھی ہم نے ہر 50 ملک تو میں نے ٹریول کر ہی لی. آپ 100 کلب میں آ جائیں، کیونکہ دنیا کا کلب ہے سر 100 کے نام سے، کہ جس نے 100 کلب دیکھ لیتا ہے نا تو جاوید چودھری کا یار ہے ایکسپریس کا جوائن کرنی ہے تو وہ اب 100 میں آ گیا سر. پاکستان میں 100 ملک دیکھیے سر. اسٹریس آتا ہے، یہ جو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں بزنس کے اندر، ایک پریشر ہے، کیش فلوز کے چیلنجز ہیں، ہیومن ریسورس کے چیلنجز ہیں، اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جو میک شور انسان کو کرنا چاہیے کہ جب وہ رات کو سوئے نا تو اس کو نیند برابر آنی چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے زندگی میں سیکھا ہے کہ آپ اپنا بیسٹ کریں، محنت کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ میں نے کہیں کوتاہی کی ہے. اور اس کے بعد آپ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی بہتر رزلٹ دے گا. ہر چیز آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک بیسک اصول ہے کہ آپ نے دوائی، بیمار ہیں تو آپ دوائی لیں، لیکن یہ مت سوچیں کہ دوائی نے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک اللہ کی ذات نے کرنا ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ سوچیں، آپ کو اس چیز کا حساب دینا ہے کہ آپ نے محنت صحیح کی، آپ نے وقت پہ ڈیسیژن کیے، آپ ٹائملی آئے، آپ نے پورا ٹائم بزنس کو دیا. اس کے بعد بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اس کو ایڈریس کر ہی دے گا. مالی دا کم پانی دینا تے پر پرورش کم پاوے، مالک دا کم پھل بوٹے لانا لاوے پاوے. اور اس کی محبت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کا جو فرض ہے وہ کبھی بھی نا امید نہ ہو. بالکل بالکل، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا نا وہ. آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اتنا بے انصافی کیسے کر سکتا ہے آپ کو؟ آج تک کی ڈیٹ میں the biggest achievement you are really proud of؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں چیئرمین بنا تھا نا تو کچھ چیزیں ریڈیمیڈ ایسوسیشن کا کچھ چیزیں لوگوں نے مجھے کہی تھی کہ تم یہ مت کرو، یہ نہیں ہو سکتی. اچھا.
تو الحمدللہ وہ ساری ہو گئی. اپنے ٹینیور میں کیا جی اپنے دیکھیں اس میں 0 سے سیل ٹیکس تھا 17% پہ گیا تو جنگ ہم لڑی آپ نے لوگ بتایا. جی اس پہ اوپر ہم نے گورنمنٹ سے بھی لڑی, اپنے بندوں سے بھی لڑی, لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی کہ میں برج کا رول بنوں. آپ نے انڈسٹری کے لیے کام جی کیا. برج کا رول بنوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران جو بھی چند ایک کام کیے ہیں وہ ایسے تھے جو کہ ہر بندے نے, میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ یہ کام نہیں ہونے والے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ سب کام ہو گئے. اسی کی ایک اچھے انٹرپرینور, ایک اچھا لیڈر بھی ہوتا ہے, بزنس لیڈر ہوتا ہے, اس کی 3 کور کمپیٹنسیز کیا ڈیفائن کریں گے کہ جہاز ایک اچھے انٹرپرینور اگر بننا کسی نے بھی تو یہ 3 چیزیں ڈیولپ کر کے مارکیٹ میں میدان میں اترے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسیژن میکر ہونا چاہیے بندے کو, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیسیژن کرنے میں ٹائم بڑا ضائع کر دیتے ہیں. اگر آپ نے ٹائملی ڈیسیژن کر دی, ہاں جی, اگر آپ نے ٹائملی ڈیسیژن کر دیے, اگر اس میں 1-2 غلط بھی ہو جائیں گے تو آپ پھر بھی اس کو کور اپ کر لیں گے, ہاں جی, لیکن اگر آپ نے ٹائملی ڈیسیژن نہیں کیے تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ جب اپنی ٹیم کو دیکھ رہے ہوں تو اس کی ایبیلٹی کے ساتھ ساتھ اس کی آنیسٹی کو بھی چیک کریں, انٹیگریٹی کو چیک کریں, اور اس میں اس کا خاندان بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ وہ کن ماں باپ کا بیٹا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امیر ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہرگز نہیں کہہ رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے جو کہ بالآخر بچے پہ اپنے ساتھ دیتا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ دے شوڈ بی دا پارٹ آف یور ٹیم, دے شوڈ فیل کہ دے آر دا پارٹ آف دا ٹیم. وہ جو بھی رول کریں, بعض دفعہ آپ نے جی بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے تو اگر آپ نے سیرا ان کو لگا دیا ہے تو اس سے بھی وہ تھوڑا پراؤڈ فیل کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ اس سے بہتر کوئی چیز پرفارم کر سکیں. ٹیم پلیئر ہونا چاہیے. سر مجھے یہ بتائیں کہ غصہ آتا ہے بٹ صاحب بہت زیادہ, کیسے مینیج کرتے ہیں, کیسے کنٹرول کرتے ہیں, کوئی تمیز ہے کوئی دیا ہوا کسی نے پڑھنے کے لیے یا واک کرتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں نا یہ آپ نے جو سوال پوچھا نا یہ سب سے کریٹیکل ہے. آپ دیکھیں مینوفیکچرنگ میں جب میں صبح راؤنڈ لگاتا ہوں نا تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ ایک بندے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں, فضول لائٹیں جل رہی ہیں, فضول حرکتیں ہو رہی ہیں, کوئی موبائل لگا کے پھر رہا ہے, کوئی تھوک رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنی مسٹیکس کی ہیں اور اللہ نے مجھے یہاں تک بچا دیا ہے, اور مجھے اپرچونٹی ملی کہ میں باہر گیا. اگر میں پاکستان میں رہتا تو شاید میں اتنا گرو نہ کرتا, میں اتنا بہتر ویژن نہ لے کے آتا تھا. ایکسپوجر مل گیا مجھے. تو ان کو چونکہ ایکسپوجر نہیں ملا تو جس دن کو ایکسپوجر ملے گا انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. جو پتہ دبئی میں کہتا ہوں حالی سر وزٹ ہی کر رہا ہے نا, اس کے 14 طبق سنگاپور جو رہا ہے اس کی تو دنیا بدل جاتی ہے. لندن یورپ تو اگلا اسٹیپ ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو کتابوں کا, کیونکہ کہتے ہیں جو اچھا انٹرپرینور ہوتا ہے اس کو کتابیں بھی پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, اور دنیا کے اچھے انٹرپرینورس, لیڈرز, سی اوز 50 بکس اینولی ان کی ایگزیکٹو سمریز ایٹ لیسٹ منیمم پڑھ لیتے ہیں. کوئی 1-2 کتابیں ریکمینڈ کریں گے سر جو آپ نے دیکھیں امپیکٹ کیا آپ کی سوچ؟ میں نے کتاب, اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو کتابیں بول رہی ہوتی کتابیں تو ٹھیک ہے. میں روز کچھ پروگرام سنتا ہوں. بالکل سنتے ہیں, چلو وہ بتا دیں جو میں ہم سیکھ سکیں وہ پروگرام. دیکھیں جی ایک لوگ پسند چلنا کرے, لیکن میں دادا پوتا شو روز سنتا ہوں, رضی صاحب روز سنتا ہوں, ٹھیک ہے. میں کبھی بھی وہ پروگرام مس نہیں کرتا, وہ میں ضرور سنتا ہوں. اسی طرح میں نے ایک کام اور شروع کیا ہے کہ آج کل اکثر وہ مختلف لوگوں کے بایوگرافیز اور وہ انٹرویوز آ جاتے ہیں, انٹرویوز سکسیس اسٹوریز کی, وہ میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اور نہیں اپنے لوکل بھی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ انڈینس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی, کیونکہ آپ نے اچھی چیزیں سیکھنی ہیں. اور دیکھیں ہر انسان نے جس نے بھی ترقی کیا اس کے پاس کوئی نہ کوئی گدر سنگھی ہے. جب آپ اس کا انٹرویو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ڈیلی 1-2 چیزیں بھی سیکھنی, ایک بھی سیکھ لی تو میرا خیال ہے آپ کی زندگی چینج کرنے کے لیے کافی بہت ہوتی ہے وہ ایک چیز بھی سیکھی. سر آخر میں لاسٹ 2-3 چھوٹے کویشچن. سکسیس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر بندے کی اپنی ڈیفینیشن ایوالو ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کتابوں سے پڑھتا بندہ, جیسے آپ ہم روز پڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ میری ریسیپی ہے, میں نے یہ 3-4 چیزیں کی ہیں, میرا یہ یونیک پروپوزیشن آف سکسیس ہے. مبشر بٹ صاحب کا ریسیپی آف سکسیس کیا میں نکالوں گا؟ میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ بات پوچھیں تو میں آئی وانٹ کہ یہ جو فیکٹری ہے اٹ شوڈ ورک لائک یونیورسٹی. لوگ آئیں یہاں پہ ٹریننگ کریں
اور دے شوڈ فیل کہ انہوں نے یہاں سے کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس سے کچھ لوگوں کی زندگی چینج ہو گئی تو میں سمجھوں گا میں سکسیسفل. میں اس کی اگزامپل آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے 3 میرے جو ٹیم بھائی ہیں نا وہ اس وقت انچارج ہیں. ماشاءاللہ گرو کیا جی, انہوں نے اتنا گرو کیا ہے کہ وہ اس وقت 3 سیکشن کے انچارج ہیڈز ہیں, اور وہ اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ وہ فیملی پوری کو بھی جتنے بھی ڈیسیجن ہیں وہ ڈیسیجن بھی جو فیملی کے کرنے والے ہوتے ہیں وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے مجھے تھوڑی خوشی ملتی ہے کہ نہیں, اور کسی کو گرو کرتے دیکھ کے آپ کو انسپریشن. جیسے کیونکہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب ایپل ہے, اس نے 28 کمپنیاں بلینئر بنائی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کوئی کمپنیاں کو گرو کیا ہے, کسی کو سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ آپ یہ دیکھیں جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں, ہم لوگ اپنی فیملی کے لیے کام کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا ٹائم نا اس ملک کے لیے بھی لگانا چاہیے, کچھ ٹائم اس کو دینا چاہیے تاکہ جو چیز بھی آپ نے یہاں سے حاصل کی ہے اس کا کچھ نہ کچھ سوسائٹی کو ریوارڈ ملنا چاہیے. سر مجھے بڑی پیاری بات کی کہ ایک بہت بڑا انٹرپرینورشپ کے نا پیٹر ڈرکر جس نے ہارورڈ یونیورسٹی بنائی تھی سر, اس نے کہا تھا کہ سب سے بڑا جو انٹرپرینور جو کام کرتا ہے نا وہ سکسیسفل ڈیولپ کرتا ہے, اپنی نمبر 2 ڈیولپ کر کے. ایک دن چلے جانا نا, ہم نے پتہ نہیں کووڈ کی وجہ سے چلے جائیں. ایکسکیوز می, ہلو, ہاں جی. تو سر ایک سکسیسفل پلاننگ میں آپ اپنے بچوں کے بارے میں یا اپنے بتائیں گے کسی کو ڈیولپ کر رہے ہیں کوئی صاحب یا اپنے نمبر 2 تاکہ وہ کمپنی تو اگلے 100 سال تک چلے. دیکھیں سکسیشن جو ہے نا یہ سب سے کریٹیکل پارٹ ہے کسی بھی بزنس کا, اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس کو ذرا شجر نونو کی طرح لیا جاتا ہے. میں نے کل کیس اسٹڈی پڑھی یونیورسٹی میں, نرالا مر گیا, نرالا آج نظر نہیں آتا. جی بالکل, بہت سے مر گئے, اس طرح نہیں ہوا, اور ہسٹری ہو گئی. لیکن یہ سکسیشن نا بڑا ہی مشکل کام ہے, اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے ایک بندہ آپ کی سکسیشن نہیں ہو سکتا, آپ کو کم از کم ایک ٹیم دینی جانی چاہیے جو کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کو افیکٹ جو بھی ہے اس کو آگے لے کے چلے. لیکن باڈی میڈیا کوشش پوری کر رہی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا میں بھی سکسیزفل ہو گیا ہوں, کیونکہ دیکھیں جب بچے باہر سے آتے ہیں. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے 2 ہیں جی. اور کہاں بھائی پڑھ رہے ہیں؟ ایک پڑھ کے واپس آ گئے, ایک بھی پڑھ رہا ہے. ابھی پڑھ رہے ہیں جی. تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بزنس میں انوالو نہیں ہوتے تو ان کا ویژن کچھ اور ہوتا ہے, وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں. جی ایک ہوتے ہیں. جب وہ واپس بزنس میں آتے ہیں پھر وہ پرابلم دیکھتے ہیں, وہ اس سے گھبراتے بھی ہیں سم ٹائم. یہ ان کی جو پینیٹریشن بزنس میں کرنا جو ہے نا یہ پورا ایک آرٹ ہے, اور یہ کوئی 1-2 سال کا کام نہیں ہے, 2-4-5 سال لگنے کے بعد ہی جا کے پینیٹریشن ہوگی. کیونکہ آبویسلی صبح سے لے کے شام تک مسائل بہت ہیں, اور اس ملک میں جہاں ہوگی ایزی منی اویلیبل. تو آہستہ آہستہ آپ کا پلان ہے کہ ان کو ایک ڈیولپ کریں, ان کے اندر وہ لیڈرشپ اسکلس تاکہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں آنے والے دنوں میں. رزاق صاحب کا بھی بڑا اچھا ماڈل ہے, مجھے نیچے سے کہتے ہیں کہ میں نے لے کے آتا پھر جا کے اس لیول پہ آئے. تو ایک چیئرمین کا بیٹر برانڈ ایم ڈی یہاں پہ بن جائے گا, اس کو ایک پورے 5 سال کی ٹریننگ چاہیے. سر آپ کی اپنی رول ماڈل کون ہے؟ آپ ماشاء اللہ خود ایک آپ نے مجھے انسپریشن کون ہے؟ میں ہمیشہ شیخ محمد جو دبئی کے حکمران ہیں ان کو میں نے رول ماڈل سمجھا. ان کا رول ماڈل وہ اس لیے کہ انہوں نے پوری یو اے ای کو کہہ لیں یا عرب کے پوری ریاستوں کو ٹرانسفارم کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے نئے چیلنجز سیٹ کیے ہیں. مجھے ہمیشہ وہ بہت فیسینیٹ کرتے ہیں. بہت فیسینیٹ کرتا ہے سر. وہ 4 بیاہ بھی کرتے ہیں سر. دیکھیں ہم نے اچھی چیزوں کو لے, میں ان کی یہ بھی بری نہیں کہتا, میں بری نہیں کہتا, میں نے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا ہے, میں بری نہیں کہتا. لیکن یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ میرے ذہن میں بیک آف مائنڈ ہمیشہ وہ انہوں میرے سامنے یہ دیکھیں جی یہ ایمریٹس میرے سامنے بنی ہے. آئی واز ان دبئی. مجھے پتہ ہے کہ پی آئی کے 2 جہاز گئے تھے, مجھے پتہ ہے وہاں رنگ روغن میرے سامنے آنکھوں کے سامنے ہوئے. ادھر سے بندوں نے اٹھا کے ان کو کراچی ٹریننگ کروائی, اور آج دیکھیں ایمریٹس کہاں ہے اور پی آئی اے کہاں ہے. ایمریٹ نہیں پورا سر یو اے ای کا. سر میں نے جب اپنے 15 دن گزارے کلوزنگ سے لاسٹ واسطے سے پہلے میں شیئر کروں اپنی فیلنگ. میں وہ نا البرشا ایک جگہ ہے, تو وہاں میرا دوست کا گھر میں اسٹے کیا. میں روز واک کرنے جاتا تھا, تو پوری میں شیخ رہا روڈ پہ 2 گھنٹے ادھر پھر 2 گھنٹے ادھر.
بیٹھ جاتا تھا ان کی جو سر وہ ریت کے اندر انہوں نے پھول اگائے ہوئے تھے اور ان کی بلڈنگیں تھے. میں نے سب لوگوں کے انٹرویو کیے چھوٹے چھوٹے وہاں کھڑا ہوا کوئی پولیس والا کوئی دوسرا کوئی کیفے والا. میں نے کہ واٹ از دا سیکرٹ آف یو اے ای نا دبئی اتنا 25-30 سال پہلے تو ریت اڑتی تھی ادھر. سر ایک ہی جواب تھا سر کہ شیر محمد جو ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں اب اس کا بیٹا سر یہاں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے گاڑی پہ رات کو وزٹ کرتے تھے اونرشپ لیتے تھے. ان کی وجہ سے ان کی جتنی ٹیم تھی اونرشپ لیتی ہے. یہ اونرشپ کی سکسیس اسٹوری ہے. جی انہوں نے اون کیا اس لینڈ کو. بالکل صحیح. 5% ہے ٹوٹل پاپولیشن, 95% باہر سے آئے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور کیا ان کو دنیا کا ماڈل نے بنا دیا اس کو. بالکل ایسے ہی. ہر چیز وہ دے ہیں دنیا کی کوئی چیز آپ سوچیں وہ انہوں نے وہاں پر ڈسکس کر دی. بالکل ان کے پاس اگلے 50 سال کا پلان ہے سر. سر لاسٹ مجھے میسیج آف آپٹیمزم بتائیں. بہت ڈسپوڈنسی ہے, بہت ڈپریشن ہے سوسائٹی میں, لوگ بیچارے بھوکے ہیں, باہر نکل ڈر لگتا ہے. سر دیکھیں میں اس پہ نا تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. وہ ڈس ایگری اس لیے کروں گا کہ آپ جو ہے نا اس کو تھوڑا آپٹمسٹ ہو کے دیکھیں. میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. آپ نے کہا جی کہ HR کے ایشوز ہیں, ہم نے ڈسکس کیا. میں سمجھتا ہوں ہماری انڈسٹری کو یا آنے والے ٹائم پہ سب سے بڑا تھریٹ یہ HR. میں اس کی اگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ فیروز پور روڈ میں میں سمجھتا ہوں ہماری ساری لیبر کروڑ پتی ہو گئی ہے. کیسے؟ جس کے پاس 1-2 کنال جگہ ہے وہ کروڑ روپے کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو شکر ہے ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا یا وہ یہ رسک نہیں لے رہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ ادھر الحمدللہ اگر آپ یورپ سے یا دوسرے سے کمپیئر کریں, ادھر لوگوں کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر ہے, اپنی موٹر سائیکلیں ہیں. میں نے ہارڈلی پچھلے دنوں میں آیا تو میں نے فیکٹری میں نظر دہرائی تو ایک سائیکل تھی, تو موٹر سائیکلیں اتنی لگی ہوئی تھی. بلکہ میں سوچ رہا تھا سائیکل والے کو بلا کر اس کا انٹرویو کروں کہ یہ ابھی تک سائیکل پہ کیوں ہے, اس کو کیا چیز چاہیے موٹر سائیکل پہ جانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ہمیں لیڈرشپ کو تھوڑی بہتر مل جائے, ویژنری مل جائے تو پرابلم کوئی نہیں ہے. میں نے زندگی میں جو بھی سیکھا ہے جی کہ مینجمنٹ کے ایشو ہیں, 70% تک مینجمنٹ کے ایشو ہیں اور 30% پہ کہیں جا کے کیپٹل انویسٹمنٹ انوالو ہوتی ہے. اگر ہم مینجمنٹ صحیح کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے ایشوز ہیں. دیکھیں ہم نئے روڈ نہیں بنا سکتے, پرانی روڈز کو تو ریپیئر کریں, سیوریج کو تو صحیح کریں, ٹریفک کے نظام کو صحیح کریں. اس پہ کیا خرچ آتا ہے, ہر چیز تو ہے. سر بچوں کے لیے کیا میسیج ہے؟ بچوں کو نا اپنی تعلیم کو نا ہمیں, میں سمجھتا ہوں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی میسیج یہ ہے کہ تعلیم کو اپ گریڈ کریں. ہم بہت ہی پرانی چیزیں پڑھا رہے ہیں جس کا اب کوئی آبسلیٹ جو ہے نا ہم لوگ, ہمیں فوری طور پہ چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. کیونکہ ہم جب یہاں لیتے ہیں نا آنیسٹلی اسپیکنگ 6 مہینے تو وہ ہماری مت مار دیتے ہیں, کیونکہ ایسے ایسی بیوقوفوں والی باتیں آ کے کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اب اس کو کیا جواب دیں, حالانکہ وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ سر. اللہ پاک کوئی ادب سے کوئی ہے, کوئی فیض غالب سے کوئی شوق, کوئی میں سننے کی آتا آپ سے میں نے گلوانا نہیں ہے. کوئی جملہ بتائیں جس کو ریپ اپ کریں, کہ ایک میسیج, کوئی کوٹیشن اچھی سی کہ جہاز یہ زندگی کا حاصل ہے. اگر کوئی انسپریشنل کوئی بات آپ روز سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا جہاں ہم سب چیزیں سوچتے ہیں نا, ہمیں اس ملک کے بارے میں روز کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا چاہیے. اس کون کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے. بڑی سرخیز نہ امید بات نہیں, اس ملک میں دیکھیں میں نے پوری دنیا میں ٹریول کیا ہے نا, میں کبھی بھی چوتھی رات اس ملک میں نہیں رہ سکتا. مجھے یہ ملک ادھر کھینچتا ہے. جنہوں نے ٹریول نہیں کیا ان کو نہیں پتا اس دھوپ کی کیا اہمیت ہے, اس دھوپ کی کیا اہمیت ہے, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اس لیے یہ جو ہے نا اس کو آپ آن کریں, اس سے پیار کریں, اور اللہ تعالیٰ موقع دے باہر ضرور جائیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں اس سے زیادہ بہتر ملک کوئی ملک نہیں ہے. یہ ایسے نہیں میں کہہ رہا, اس کے اوپر بیٹھ کے بڑی لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن سر بفور کلوزنگ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں میری زندگی کا جو خاصا آپ نے بات کی نا ساری سر آپ اس میں کوئی ہمیں سر اس میرا مشن اسٹیٹمنٹ یہ لکھتی ہوئی ہے سر جی, یہ دیکھ رہے سر, بلیو ان پاکستان. یہ میرا ایسا نہیں, بات ہوتا پلاننگ کے منسٹر تھے کہتے ہیں یار یہ لوگوں مجھے دے دو, میں نے پلاننگ کا بنانا ہے اس کا, بلیو ان پاکستان. بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے اس کا آج کی گفتگو کا جو کنکلوژن ہے کہ قوموں کی ترقی ہو, افراد کی ترقی ہو یا کسی ادارے کی ترقی ہو, تو اس کی ایک ہی اس کی جو گاڑ ہے, کوئی شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, وہ ہے آنرشپ.
جب آپ آنرشپ لیتے ہیں، شیخ محمد کی انہوں نے اگزامپل دی، انہوں نے بنگلہ دیش کی اگزامپل دی، جب وہ اون کرتے ہیں اپنے اداروں کو تو پھر ان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور آخر میں اپنی ماڈرن اسکلز سے، پرانے زمانے کی جو تعلیم ہے خاص کر نوجوانوں کے لیے، جب تک وہ اپنے اندر وہ کمپیٹنسیز، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، وہ نئے اسکلز جو بلاک چین کو اگر میں سکھا رہا ہے، ہم پرانے زمانے کے اسکل سے ہم نئی زمانے کو فیس نہیں کر سکتے. تو پلیز اپنے اندر ایک قابلیت کریں. علامہ اقبال کا ایک شعر میں آج کی کلوزنگ پہ کروں گا، شیئر واٹس ایپ سے، کہ ہم تو مائل باغ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ اور منزل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.